بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احرام میں کون سے کپڑے پہنیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کرتا نہ پہنو، نہ امامہ، نہ پاجامہ، نہ بران کوٹ اور نہ موزے، مگر جس کو جوتیاں نہ ملیں تو موزے ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ کر پہن سکتا ہے، اور وہ کپڑا بھی احرام میں نہ پہنو جس میں زعفران یا ایک قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرفہ سے مزدلفہ تک سواری کے پیچھے بیٹھے رہے، پھر مزدلفہ سے منی تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے رہے۔ دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر عصر کی 2 رکعتیں، پھر رات کو وہیں رہ کر صبح کی۔ پھر جب صبح کو اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک پکاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں۔ ابو قلابہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں صبح تک رات گزاری۔